ایک صبح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، پھر دریافت فرمایا، یعنی پوچھا، معلوم کیا، اے بلال کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک آپ کو اور مجھے باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ باوضو رہنا یہ بڑی برکتوں والی بات ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول وضو کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے بیان بھی سننا ہے اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرتے رہنا ہے کہ میں اب انشاءاللہ باوضو رہا کروں گا، میں انشاءاللہ باوضو رہا کروں گا، میں انشاءاللہ باوضو رہا کروں گا۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، طاقت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک باوضو رہنا نصیب کر دے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا یہ مستحب ہے، بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے، موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی عادت بن جائے گی تو میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں بعضوں کو کہ وہ باوضو رہتے ہیں، اگر کوئی بھی وجہ بنتی ہے وضو ان کے ٹوٹ جانے کی، وضو ٹوٹنے کے اپنے اپنے اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، سر یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے باوضو رہنا ہے، اور آپ تو معتکف ہیں تو کوشش کیجئے کہ مسجد میں چونکہ ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے تو ہمیں باوضو ہی رہنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض عارفین اللہ کے نیک بندے نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ 7 فضیلتیں باوضو رہنے والوں کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2،
قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ یہ باقاعدہ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو باوضو رہتے ہیں نا، ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا وہ وقت وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں نا جماعت میں، ورنہ بسا اوقات کا جہاں رش ہوتا ہے، جیسے ابھی ماشاءاللہ ہزاروں اسلام پہ معتکف ہیں، اسی طرح کسی اور مقام پر بھی ایسا ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو پھر وضو میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو جب ہر وقت آپ باوضو رہیں گے، یعنی وضو کے ساتھ ہی آپ کا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ جو پہلی جب نماز شروع ہوتی ہے، امام صاحب جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جو ہم ہاتھ یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، مگر علماء لکھتے ہیں کہ جس نے پہلی رکعت کا رکوع بھی امام کے ساتھ پا لیا، اس کو بھی تکبیر اولیٰ، اس کو مطلب پہلی رکعت مل گئی۔ تو باوضو رہنے کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 6، سکرات موت، یعنی موت کے وقت کی جو سختی ہے، سکرات موت، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اور نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ تو یہ بہت ہی ثواب کی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی برکتوں کو بھی حاصل کرنا اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی میرے پیارے اسلام بھائی، جو باوضو رہنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس میں سے مزید کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید رغبت ملے گی۔ یہ میں آپ کو جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں یا جو یہ مدنی پھول بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ کہ بس ہمیں یہ رغبت، ہمیں شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے بس باوضو رہنا ہے، مجھے بس باوضو رہنا ہے، مجھے بس باوضو رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی روحانیت آپ خود محسوس کریں گے کہ باوضو رہنے سے روحانیت کتنی ملتی ہے۔ اوراد و وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، باوضو اوراد و وظائف پڑھنے کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگرچہ بے وضو بھی اوراد و وظائف پڑھے جا سکتے ہیں اگر وضو نہ بھی ہو، لیکن وضو کی ایک اپنی برکت ہے، وضو کی ایک اپنی بہاریں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت کو قیامت کے روز پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمکتے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ ایک اور حدیث سنیے، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ وضو یہ باقاعدہ ایک کیا سیکھا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وضو سیکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھ دیکھ کر وضو کرتے ہیں، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے وضو خانے پر وضو کرتے ہوئے، معذرت کے ساتھ ایک تعداد ہے جس کو وضو کرنا نہیں آتا۔ اس کے لیے نماز کے احکام جو مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، اسے حاصل کریں، اس میں وضو کا طریقہ رسالہ ہے، اس پہ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ پڑھ لیں۔ اور ماشاءاللہ معتکفین کو تو باقاعدہ نماز، وضو اور غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو درست وضو کرنا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش کہ ہماری عادت ہو جائے کہ ہم وضو اور مسواک دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ الحمدللہ پچھلے دنوں امیر سنت نے بھی مسواک کی بھی تحریک دی ہے ہم کو، بلکہ آپ نے ایک بار پھر فرمایا کہ یہ ماہ رمضان ماہ مسواک کے طور پر ہم منا لیتے ہیں اور مسواک کی عادت بناتے ہیں۔ کئی عاشقان رسول نے، معتکفین نے ماشاءاللہ مسواک لے لیے، کل بتا تو رہے تھے امیر سنت بھی جب تھے کہ ماشاءاللہ مسواک لے لیے ہے مسواک۔
میری مسواک تو میرے پاس ہوتی ہے وضو خانے پر، باتھ روم میں، لیکن یہ کہ آج میں کہا چلو بیان بھی تھا تو میں کہا میں بھی اپنی مسواک ساتھ لے کے جاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو مسواک کے ساتھ حدیث پاک میں ہے مسواک کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، مجھے مسواک کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ تو کتنی مطلب اس میں محرومی ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم مسواک کا استعمال نہ کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مسواک کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج تو ویسے جمعہ ہے اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو نمبر 1 جو آج ہم بیان میں سمجھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، نمبر 1 ہم نے باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2 مسواک کو لازم کر لینا ہے۔ اور نمبر 3 سر پر امامہ شریف کا تاج سجانا ہے۔ آج تو جمعہ ہے، آج جمعہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے کہ آج ہمارے کئی اسلامی بھائی جو امامہ نہیں باندھتے، زہ قسمت کہ آج جمعہ کی نماز امامے میں پڑھ لی جائے۔ اگر نیت بنتی ہے تو جو امامہ نہیں، جنہوں نے نہیں پہنا ہوتا، اگر نیت بنتی ہے کہ میں انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز امامے کے ساتھ پڑھوں گا، ہے کوئی؟ ہے؟ ارے واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو پھر یہ امامہ مستقل بھی سجی جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو آج جمعہ انشاءاللہ ہم امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، وضو بھی مسواک کے ساتھ وضو کریں گے، اور انشاءاللہ خوب جمعہ کی برکتیں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جمعہ ہے، اس مناسبت سے بھی میں کچھ مدنی پھول میں نے نیت کی تھی۔ آج ایک یوں سمجھے کہ مکی مدنی بغدادی اجمیری مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ لے کر آیا ہوں، ہمارے اعمال ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اور آج جمعے کو ہم پراپرلی سیلیبریٹ کریں۔ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جب بھی جمعہ آپ کو کہیں بھی آپ دنیا میں جب بھی آپ کو جمعہ ملے نا، خوش ہو جایا کریں کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعہ کی نماز کی ایک اپنی برکتیں ہیں۔ جمعہ کا دن ناخن کاٹنے، ناخن تراشنے کے، جمعہ کا دن غسل کرنے کے، جمعہ کا دن خوشبو لگانے کے، یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر جمعہ کے تعلق سے الحمدللہ فضائل بیان کیے گئے۔ پورا امیل سنت کا رسالہ فیضان جمعہ، یہ پڑھے، جمعے سے محبت بڑھ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کہیں اور جمعہ چھوڑ دیں، آپ ڈھونڈیں گے یار مجھے کہیں جمعے کی نماز مل جائے، جمعے کا اہتمام ہوگا، جمعے کے دن آپ غسل کریں گے، عمدہ کپڑے پہنیں گے، اور امامہ شریف سجائیں گے، تیل لگائیں گے، جمعہ کو سرما لگائیں گے، کہ جمعہ کو سرما لگانا بھی سنت ہے جمعہ کے روز۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد، اب یہ تو جمعہ تک ہو گیا، اب چلتے ہیں نماز جمعہ کے بعد۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا غور فرمائیں، اسپیشلی جو کراچی کے اندر ہیں، مختلف شہروں والے بھی، کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔
کیسا مزہ آیا ہے؟ آگے سنو، آگے سنو. اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، جنت پہ لے جانے والے اعمال، اتنی خوبصورت کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے جنت پہ لے جانے والے اعمال، پڑھے تو صحیح. مطلب کہ سانس سانس پر بندہ چاہے تو نیکی کما سکتا ہے، سانس سانس پر، لمحے لمحے پر بندہ چاہے تو نیکی حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کر سکتا ہے. توفیق اللہ عطا کرے. بدقسمتی سے ہم قدم قدم پر گناہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے رب نے ہمارے لیے قدم قدم پر نیکی کرنے، ثواب کمانے کے ایسے ایسے مواقع رکھے ہیں، ایسے ایسے مواقع. ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو یقین مانیں زندگی میں اللہ کی رحمت سے اتنی نیکیاں آ جائیں. اللہ اخلاص نصیب کرے، ہم نیکی کرنے کی نیت کریں، نیکی کرنے کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا پیارے حبیب کے صدقے میں. تو ایک کاش پیارے اسلامی بھائیو ہم یہ رکنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی ہو سکے تو نماز جمعہ یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کر لیں، اور فیضان مدینہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یہیں رک جائیں. ماشاءاللہ ہزاروں متقفین ہیں. عصر کی نماز بھی یہیں مل جائے گی، اور عصر کے بعد مدنی مذاکرہ بھی مل جائے گا، علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اور بھی انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی حرص عطا فرمائے کہ نیکی آج ہم تو یوں چھوڑ دیتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، نیکی تو ہم یوں چھوڑ دیتے ہیں. اتنے نیکی کے مواقع ملتے ہیں، لیکن زہ قسمت کی اس نیکی کی قدر ہو جائے کہ نیکی کا اصل پتہ چلے گا قیامت کے دن. جی ہاں، اب تصور کریں میزان عمل ہے جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. میزان عمل کے جو نگران ہیں وہ نگران حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب میزان عمل ہے، اب میزان عمل کے تعلق سے آپ غور کریں کہ اعمال تولے جا رہے ہیں. ایک تصور کی بات کر رہا ہوں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. ایک نیکی چاہیے جو میری نیکی کا پلڑا بھاری کر دے. کہاں سے لائیں گے نیکی؟ Because today is a day of action, not accountability. And tomorrow is a day of accountability, not action. یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. نیکی کرنے کا موقع تو یہاں میں ملا ہوا ہے، قدم قدم پر نیکی کرنے کا موقع. مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ. ہم سلام میں پہل کریں ثواب، یعنی سلام اور سلام جواب سلام میں کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے. درود پاک پڑھتے رہیں، نیکی کمانے کا موقع. تسبیحات پڑھتے رہیں، نیکی کمانے کا موقع. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کرتے رہیں، نیکی کمانے کا موقع. دعائیں یاد کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، نیکی کمانے کا موقع. اتنا نیکی کمانے کا موقع. مگر ہم دنیا میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ نیکی کی وہ قدر نہیں کر پا رہے. قیامت کا دن ایک ایک نیکی کی وہ قدر ہوگی کہ ماں بیٹے کو کہے گی بیٹا نیکی دے، بیٹا نیکی نہ دے سکے گا. بیٹا ماں کو کہے گا ماں نیکی چاہیے، ماں نیکی نہ دے گی. باپ بیٹے کو کہے گا ایک نیکی کا، بیٹا نیکی نہ دے گا. بیٹا باپ کو کہے گا لیکن باپ بھی نیکی نہ دے گا. ایک ایک نیکی آج ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اب سوچئے تو صحیح، جمعہ کو بندہ صدقہ خیرات زیادہ کرے، دل جوئی زیادہ کرے، خوش زیادہ کرے، نیکی کے کام زیادہ کرے، تلاوت زیادہ کر لے، اوراد و وظائف مزید پڑھ لے، درود پاک زیادہ پڑھ لے، کہ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. جمعہ اور مغفرت کی بشارت الگ، وہ بھی جمعہ، وہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ. کیا بات ہے مدینے کی، نور علی نور ہو گیا.
نور پر نور ہو گیا. مگر پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کی وہ تڑپ نہیں ہے, وہ نیکی کرنے کی وہ جستجو نہیں ہے, نیکی کرنے کا وہ جذبہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم کسی اور کام میں لگ گئے, موبائل پہ لگ گئے, دوستوں میں لگ گئے, اس سے باتوں میں, اس سے باتوں میں, فضول قسم کی خدا نہ خواستہ گناہوں بھری گفتگو میں لگ گئے. یعنی نیکی کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ گناہ کرنے کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں. نیگیٹو مارکنگ ہو گئی نا, نیگیٹو چلے گئے. اس سے ہوتا تو ہونا یہ چاہتے کہ تسبیحات کرتے, ذکر و اذکار کرتے, درود پاک پڑھتے, وہ بھی نہیں ہوا, الٹا غیبت کر گئے, یعنی نیگیٹو مارکنگ ہو گئی نا. تو اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. نیکی کرنے کا یہ ماحول سے ہوگا. ہم دولت کمانے والوں کی جو باتیں کرتے رہتے نا, ان میں آپ کبھی بھی بیٹھیں گے نا, تھوڑے دنوں میں آپ کی بھی لینگویج یہی ہو جائے گی. آپ نیکی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تھوڑی دنوں کے اندر آپ کی لینگویج وہی ہو جائے گی. روزہ, ثواب, عبادت, نماز, درود پاک, یہ ہو جائے گی. اس لیے بار بار دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, بیانات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی صحبت کو بدلیں. پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے ہم کو, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے. ہمیں وہ دوست ہو جب ہم اللہ کو بھول جائے تو ہم کو یاد دلا دے اور ہم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں. اب ہمارے دوست تو ایسے بدقسمتی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے تو معاذ اللہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ کون سے دوست ہو گئے ہمارے کہ جو ہمارا یوں مذاق اڑائیں؟ ہم نیکی کی بات کریں تو مذاق اڑائیں, ہم سر پہ امامہ سجائیں تو مذاق اڑائیں, زلفیں سجائیں تو مذاق اڑائیں, سنت کی بات کریں تو مذاق اڑائیں, مسواک کی بات کریں تو مذاق اڑائیں, اور ہمارے ساتھ عجیب و غریب قسم کا انداز اختیار کریں, ہمارا دل دکھائیں. آپ خود سوچئے نا یہ کیسے دوست ہو گئے. اللہ پاک عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اچھے دوست ہیں, یقین مانے اچھے دوست ہیں. یہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں, سنتوں کی طرف بلاتے ہیں, نیکی کی طرف بلاتے ہیں, پرہیزگاری کی طرف بلاتے ہیں. عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنے کا جو جذبہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. دیکھو نا کتنی ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں, کتنا درود پاک پڑھا جاتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. مزے کو مزہ آ جاتا ہے, سکون ملتا ہے. آپ میرا خیال ہے چھٹا, جیسے آج کتنے ایسے اسلام بھائی ہوں گے جو اتنے زیادہ پرانے نہیں ہوں گے, بعد نہیں ہوں گے, آج چھٹا روزہ ہے اس ماہ رمضان کا. جتنا ذکر مدینہ 6 دنوں میں کیا ہوگا شاید زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ.